زیارت سے مشرف فرمائے۔ اذان علی اکبر سے لے کے آخری سجدے تک یزید کی فوج نے جسے سب سے زیادہ مارا ہے اس کا نام میرا مولا حسین ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ پہلے بھی مارتے رہے مگر ایک فکرہ اور کہوں گا، علی بن حر کے جنازے پہ مارا، حر کے جنازے پہ مارا۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولا حسین بادشاہ کی شہادت مختصر مضمون نہیں ہے کہ شمر آیا اس نے 13 ضربیں ماری مولا شہید ہو گئے۔ یہ علی بن حر کا جنازہ اٹھانے سے شہادت شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو لشکر یزید اس کے جسد اطہر پہ قبضہ کر لیتا تھا، مولا حسین حملہ کرتے تھے، پھر اس شہید کا جنازہ وصول کرتے تھے۔ اس فکرے پہ آپ گھر جانے تک روتے رہیں گے۔ سب سے زیادہ جنگ جس کے جنازے پہ حسین کو کرنا پڑی اس کا نام عباس ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی دعائیں مستجاب فرمائیں۔ بسم اللہ۔ سب سے زیادہ حسین مولا عباس کے جنازے پہ لڑے اور بہت لڑے شبیر۔ پھر اس کے بعد شہادت علی اصغر تو حصہ ہی کریم کربلا کی شہادت کا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ شبیر کے جسم پہ لگنے والے تیروں میں سے ایک بچا ہوا تیر علی اصغر کو لگا ہے۔ چونکہ موسم متغیر ہے میں 2-4 فکرے اور کہتا ہوں۔ کوئی بندہ اس بات کا تعین نہیں کر سکتا کہ لشکر یزید نے حسین کو مارنے سے پہلے زیادہ مارا یا مارنے کے بعد زیادہ مارا۔ سادات و غیر سادات، آپ اکثر یہ روایت سنتے ہیں کہ جب شہزادیاں آئیں تھی مقتل میں تو پتھروں کا ڈھیر تھا۔ یہ پتھر کہاں سے آئے؟ روایت میں پڑھوں گا آپ کا دل دہل جائے گا۔ شبیر کو مارنے کے بعد کئی گھنٹے یزید کی فوج حسین کو پتھر مارتی رہی۔ اتنے پتھر مارے کہ حسین کا جسد اطہر پتھروں کے نیچے چھپ گئے۔ ایک روایت اور سن لیں، بندے کہتے ہیں روایات سخت ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مظلوم کربلا کے دکھ اور مظلوم کربلا کے مصائب چھپانا مولا کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے غضنفر، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، جب جنازے کے قریب جائیں تو سواری چھوڑ کے پیدل ہو جاتے ہیں۔ مظلوم کربلا کا جنازہ کائنات کا وہ واحد جنازہ ہے جو پیدل تھے وہ سوار ہو گئے۔ بس دعا کے لیے التماس کروں گا، دل میں دعا بھی رکھیے گا۔ جنہوں نے جنازہ پڑھا ان سواروں کی تعداد مختلف ہے، 70 بھی ہے، 100 بھی ہے، کئی 100 بھی ہے۔ لیکن پہلے یہ سن لیں کہ ان سواروں نے اپنے گھوڑوں کو نئی کھوریاں لگوائی تھی۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا۔ نئے نال لگوائے تھے ان سواروں نے، اپنے گھوڑوں کو نئی کھوریاں لگوائی تھی۔ روایت میں پڑھوں گا، شریکت الحسین شہزادی روایت کرتی ہیں، شہزادی فرماتی ہیں کہ شبیر کے جنازے کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ جب پہلا سم حسین کے سینے پہ پڑا تو میں نے شبیر کی پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ بسم اللہ جعفری صاحب، زندگی ہے، جیتے رہو بیٹے، مالک زبان میں اثر اور تاثیر عطا فرما۔ اتنے زخمی تھے حسین، بڑی مقبول مجلس ہے، روحانیت ہے، آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ شہزادی نے روایت کی۔ بندے جو کہتے ہیں نا کہ یہ مصائب سخت ہیں، اشفاق بھائی میں ایک فکرہ یہاں پہ کہتا ہوں کہ جمال لعین، اس نے جو میرے مولا کی انگلی کاٹی ہے،
صرف انگلی نہیں کاٹی، ہاتھ بھی کاٹا۔ یہ پاک ممبر پہ میرے ہاتھ ہیں، اس کے پاس شاید ہی ہتھیار کوئی نہیں تھا۔ کیا سمجھے آپ؟ اس کے پاس خنجر، تیر، تلوار کچھ نہیں تھا۔ اشارہ میں کروں گا، بس یہ سمجھ لیں کہ ایک پتھر انگلی کے نیچے تھا۔ میں تفصیل پڑھوں گا تو آپ کے دل دکھ جائیں گے۔ سیدہ کونین سلامت رکھیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہی دعا کی التماس کروں۔ ایک پتھر نیچے تھا، ایک پتھر اوپر تھا۔ بیٹی کے در چھن گئے۔ یار ظلم کی کوئی حد ہی نہیں۔ بیٹی کے در چھنے، اترے نہیں، کان زخمی ہو گئے۔ باپ کی انگوٹھی اتری تو اتری نہیں، انگلی سمیت گئی۔ اتنا مارا لشکر یزید نے، اتنا مارا لشکر یزید نے، اتنا مارا لشکر یزید نے۔ ویسے تو اس گھر میں سونے کا رواج ہی نہیں، عبادت کی صبح شام رات عبادت ہی ہوتی ہے، بکرتم باسیلا، یہ ہر وقت اس کی تسبیح میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ لیکن میں نے مقتل میں یہ خود روایت پڑھی ہے، اتنا ظلم ہوا ہے کہ کربلا اور شام کے بعد سجاد کبھی پشت کے بل لیٹے نہیں۔ سید آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میں بسم اللہ کروں سید، مالک آپ کی آوازیں قبول فرمائے۔ دو روایات اور پڑھوں گا اور اسی پہ میں آپ کو سلام کر جاؤں گا۔ یہی مقصود تھا، یہی میں چاہتا تھا کہ آخر میں آوازیں بلند ہو جائیں، چار آنسو آ جائیں۔ شیمر ایک روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب میں حسین بادشاہ کی گردن پہ ضرب مارتا تھا، شاید رگ کٹتی تھی۔ کہتا ہے جب رگ کٹتی تھی تو رگ میں سے خون بعد میں نکلتا تھا، پہلے ایک آواز نکلتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ شبیر کی رگوں سے کیا آواز نکلتی۔ یہ کہتا ہے 7ویں ضرب کے بعد میں نے کان لگا کے سنا تو شبیر کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی، ہائے عباس۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کروں، زندگی ہوں آپ کی۔ جی بسم اللہ۔ حسین بادشاہ کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی، ہائے عباس، ہائے عباس۔ 13 ضربیں چل گئیں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ حسین بادشاہ کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آتی تھی، ہائے عباس، ہائے عباس۔ 13 ضربیں چل گئیں اور میں ایک بات عرض کروں کہ 9ویں ضرب پہ شہزادی دریا کے کنارے کنارے گئی تھی، بڑی پیاسی تھی مگر پانی کی طرف نہیں گئی، پانی کی طرف نہیں گئی، چاچا کو ڈھونڈتی رہی۔ جنازوں میں سے چاچا کو ڈھونڈ کے، چاچا کے سینے پہ سر رکھ کے شہزادی آواز دے کے کہتی ہے، چاچا وہ لعین تیرے بھائی کو خنجر بھی مار رہا ہے، تمانچے بھی مار رہا ہے۔ چاچوں کو بتا کہ شہزادی جب واپس پلٹی ہے نا، بالکل قریب آ گیا ہوں، بس یہیں پہ سلام کرنے جا رہا ہوں، تو شیمر میرے مولا حسین کا سر اٹھا کے جا رہا تھا۔ اس نے وہ سر کسی برتن میں رکھا تھا، جھولی میں رکھا تھا، میں اشارہ بھی نہیں کروں گا۔ اس لعین نے سر اٹھایا ایسے تھا کہ حسین کی بیٹی نے قریب آ کے نا جھولی پھیلا دی، آواز دے کے کہتی ہے ایسے نہ اٹھا، میری جھولی میں رکھ دے، جہاں تو کہے گا میں وہیں چھوڑ آؤں گی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھیں۔ بس عزاداروں، پھر وقت گزر گیا، شام غریبہ ہو گئی۔ جن بندوں کو ہمارے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آتی نا، ان کے لیے ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں، آخر میں ایک ہی فقرہ میں نے پڑھنا ہے۔ شام غریبہ میں جب خیمے بجھ گئے تو سیدہ کونین نے، شہزادی کربلا نے، شریکت الحسین سیدہ نے آواز دے کے کہا، اما فضا ذرا سادات کے یتیم گن۔ بی بی فضا گن کے آئیں اور آواز دے کے کہتی ہیں، سیدہ ایک کم ہے۔ بی بی زینب آواز دے کے کہتی ہے، اماں جو کم ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟
بی بی فضا نے سر پہ ماتم کیا. شہزادی فرماتی میں نے پوچھا کس کا بیٹا آپ ماتم کر رہی ہیں؟ بی بی فضا آواز دے کے کہتی یہی تو بات ماتم والی ہے، آپ بیٹے کا پوچھ رہی ہیں. وہ بیٹا نہیں، وہ مسلم بن عقیل کی بیٹی ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. یہ کہنا تھا نا مسلم بن عقیل کی بیٹی عاتقہ ہے، تو بی بی زینب اپنے جھک کے زمین سے ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی. سیدہ فضا آواز دے کے کہتی ہے شہزادی اکبر اتر گیا تو نہیں گئی، عباس کے بازو کٹ گئے تو نہیں گئی، تیرے حسین کی گردن پہ 13 ضربے چل گئی تو نہیں گئی، اب کہاں جائے گی؟ تو فرمایا وہ علی کے بیٹے تھے، یہ ہماری بیٹی ہے، میں ڈھونڈنے جاؤں گی. آواز دے کے کہتی آؤ میں کلثوم، آؤ میں لیلا، بس آخری فکر ہے، اس پہ جتنا آپ ماتم کر سکے کر لیجئے گا. ساری بیبیاں مقتل میں آ گئی، کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے، کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے، کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے. اچانک بی بی فضا آواز دے کے کہتی ہے سیدہ زینب نہ ڈھونڈ، مل گئی مسلم بن عقیل کی بیٹی. اللہ جب کہا نا مل گئی مسلم بن عقیل کی بیٹی، سیدہ زینب آواز دے کے کہتی ہیں ام لیلا، ام کلثوم ذرا بازوؤں سے ام رباب کو سنبھال لو، رقیہ کو سنبھال لو. اللہ جب آئی نا بی بی فضا کی آواز پہ قریب آ کے بی بی زینب آواز دے کے کہتی ہے اماں بتا کہاں ہے عاتقہ؟ بی بی فضا آواز دے کے کہتی کچھ یہاں ہے، کچھ یہاں ہے، کچھ یہاں ہے، بس آخری لفظ ہے. بی بی زینب آواز دے کے کہتی اماں ہوا کیا؟ فرمایا جب خیام کو آگ لگی، یزید کی فوج کے گھوڑوں کے تلے مسلم بن عقیل کی بیٹی پامال. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. دعا ہے ذکر کرم. برادر محترم جناب اشفاق صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. علی رحمت کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے. اشفاق بھائی کو مالک صحت کاملہ عطا فرمائے. حاضرین کی مالک تمام دعائیں مستجاب فرمائے. جو دعائیں میرے ذمہ ہیں مالک انہیں قبول و منظور فرما. مالک الملک بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچا. ملت مسلمہ کو امیر المومنین کی ولایت کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. مالک الملک تجھے واسطہ اس ذکر کا مملکت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. مالک الملک سب دعاؤں کا حاصل ہم سب کو انتظار وارث زماں کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما. ہمیں مالک کے نوکروں میں شمار فرما. اپنے امر کے مطابق وارث کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق فاطمۃ الزہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا. رب صلی علی